امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک میں ویڈیو بنانا بھی ضروری تھا۔ آج کا ٹاپک ہے قتل کی سزا اور چوری کی سزا، لیکن اسلام قرآن کی روح سے اور اللہ پاک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے مطابق۔ تو اسلام نے ہر گناہ کی الگ سے سزا بتائی ہے اور ہر گناہ جو ہے اس کا جو توبہ کا طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ چوری کی توبہ یہ نہیں ہے کہ جس کا مال چوری کیا ہے اس کو جا کر دے دو واپس اور پھر بس معافی مانگ لو۔ یہ تب تک ہے جب تک بات پولیس اسٹیشن یا عدالت تک نہیں جاتی۔ جس کا مال چوری کیا ہے اگر اس نے جا کر مقدمہ نہیں کیا ابھی تک اور چور نے مال واپس کر دیا کسی بھی وجہ سے، کوئی شرمندگی سے یا کسی اور وجہ سے، اور معافی مانگ لی، جو کہ یہ درست عمل ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ بات پولیس اسٹیشن چلی گئی یا مقدمہ ہو گیا یا عدالت تک بات پہنچ گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا، تو اب چاہے چور بولے کہ مجھ سے ڈبل مال لے لو، چاہے ٹرپل مال لے لو، 10 گنا مال لے لو، 20 گنا مال لے لو، اب معافی نہیں ہوگی۔ اب اس پر اسلامی حدود اور اسلامی قانون، اسلامی شریعت کی حد لگے گی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص یہ سوچے گا کہ ہاتھ کٹوائے بغیر میری توبہ قبول ہو جائے گی، تو اس کی ہاتھ کٹوائے بغیر توبہ بالکل بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قرآن پاک کا فتویٰ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اسی طرح سے قتل کی تو یہ سزا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ چوری کے ساتھ قتل کا آیا ہے تو قتل کی سزا ڈبل ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے وقت جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کریں گے، یا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا پھر 60 مسلسل روزے رکھیں گے۔ لیکن اگر 60 روزوں میں سے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دیا کسی بھی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے، ناغا آ گیا، تو پھر شروع سے دوبارہ گنتی سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا حق ہے، اور مقتول کا حق ہے کہ اسے بلڈ منی دینا ہوگی، یعنی کہ دیت دینا ہوگی، جو کہ 100 اونٹ بنتی ہے، یعنی آج کے تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور یہ پیسے بلڈ منی کے اس صورت میں ہیں اگر سامنے والے مان جائیں۔ یہ بڑی کرٹیکل یہاں پہ شرط ہے کہ ہم دیت تب دیں گے اگر سامنے والے ایگری ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ہماری جو مقتول ہے اس کے عوض دیت دے دو۔ لیکن اگر سامنے والے بولیں کہ ہم نے قتل کے بدلے قتل کرنا ہے تو پھر قتل کروانا ہوگا، ورنہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قاتل کو مقتولین کے ورثہ قتل کریں گے تو روز محشر اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کے لیے اللہ کا عذاب ہمیشہ کے لیے اس کے سر پر رہے گا، اور وہ ہمیشہ اللہ کا عذاب بھگتے گا۔ تو اس کے لیے اگر تو اس کے لواحقین دنیا میں مان جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے عوض جو بھی 100 اونٹ کی موجودہ مالیت بنتی ہے وہ دے دو تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کرنا ہے، تو پھر قاتل کو قتل کیا جائے گا، تو قاتل کی روز محشر جو ہے وہ مغفرت ہوگی، ورنہ وہ تمام عمر جو ہے وہ دوزخ میں اللہ کے عذاب کو بھگتتا رہے گا۔ اگر زبردستی، دھونس یا ڈرا دھمکا کر صلح کروائی جائے تو بھی قاتل کی معافی روز محشر نہیں ہوگی اور ہمیشہ کا عذاب اس کے لیے رہے گا۔ اور جو لوگ زبردستی صلح کروائیں گے ان پر بھی اس کا وبال آئے گا، چاہے انہوں نے قتل تو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے قاتل کا ساتھ دیا تھا، تو وہ بالکل اسی طرح سے وہ اس جو سزا قاتل کو اللہ پاک روز قیامت دے گا اس سزا میں سے وہ بھی اس سزا کے وبال کے حقدار ہوں گے۔ اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، یعنی حادثاتی طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اچانک گولی نکل گئی اور کوئی پاس کھڑا تھا اور کچھ بھی ایسا ہوا جس سے کسی کی جان بوجھ کر جان نہیں لی لیکن حادثاتی طور پر اس کی جان چلی گئی، تو اس میں قصاص نہیں ہوگا، یعنی کہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، یعنی خون بہا قتل کے بدلے قتل ادا نہیں کیا جائے گا، لیکن بلڈ منی یعنی دیت پھر بھی دینا ہوگی، جو کہ سورہ نساء میں آیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے اور ان میں ناغا نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 اونٹ یعنی آج کے 2 سے 2.5 کروڑ روپے دینے ہوں گے۔
یہ بات بالکل کلیئر سمجھ لیں۔ لیکن جو قتل عمد ہے اس میں قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے اور روزے بھی ہیں، کیونکہ روزے اللہ سے معافی کے لیے ہیں، اور اس میں قصاص یہ ہے کہ وہ شخص جو اگلا ڈیمانڈ کرے گا مقتول کے وارثین میں سے تو قصاص دینا ہوگا، اپنا وہ بندہ قتل کروانا ہوگا جس نے قتل کیا تھا، اور دیت بھی دینی ہوگی جو کہ 100 اونٹ کے برابر ہے۔ تو غلام اور روزے والا معاملہ تو کرنا ہوگا، اور سورہ بقرہ میں ہے کہ قصاص میں انسانیت کی بقا ہے۔ ویسے اللہ پاک ہر موقع پر فرماتا ہے کہ معاف کر دو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قتل کی پیروی کرو، اور قتل کے بدلے قتل ہی کرو، قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے۔ چھوڑا جا سکتا ہے، معاف کیا جا سکتا ہے اگر کوئی چاہے، لیکن قرآن کہتا ہے افضل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے حضور معافی کے لیے روزے رکھنے ہوں گے، چاہے قتل خطا سے ہوا ہے اور چاہے قتل جان بوجھ کے ہوا ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ سیکنڈ چیز، اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو قصاص ادا کرنا پڑے گا، یعنی پھر قتل کے بدلے قتل کروانا پڑے گا، اور اگر وہ شخص معاف کر دیتا ہے تو پھر آپ قتل کے بدلے قتل والی معافی ہو جائے گی۔ لیکن خطا جو کہ جان بوجھ کے نہیں کیا، اس میں اگر قتل ہو جاتا ہے تو پھر قتل کے بدلے قصاص نہیں ہے، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تھرڈ چیز کہ دیت دینا ہوگی، یعنی کہ 2 سے 2.5 کروڑ آج کی مالیت کے، لیکن یہ آج کی مالیت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ویڈیو کوئی بعد میں بھی دیکھ سکتا ہے، تو تب جو 100 اونٹ کی قیمت ہے وہ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو 100 اونٹ دینا ہوں گے، اور 100 اونٹ کے بچے نہیں دینے ہوں گے، 100 مکمل اونٹ دینا ہوگا، ایسا اونٹ جو کہ قربانی کے بعد جو ہے وہ اونٹ جوان ہو جاتا ہے، اس طرح کے اونٹ صحت مند اور مکمل جوان اونٹ دینا ہوں گے۔ تو پھر دوبارہ ایک دفعہ کلیئر کر لیں، اگر خطا سے قتل نہیں کیا ہے، انجانے میں حادثاتی طور پر ہو گیا ہے، اس کا قصاص نہیں ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں ہے، لیکن 60 روزے بھی ہیں اور دیت بھی ہے جو کہ 100 اونٹ ہے۔ جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو 60 روزے بھی ہیں، اس کے بعد 100 اونٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قتل کے بدلے قتل ہے اگر اگلے لواحقین کہیں گے ہم نے قصاص کرنا ہے۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگ اندر پڑھ کے اکثر صلح کروانے کی دباؤ دے کر، پریشر دے کر کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس سورہ بقرہ میں واضح فرماتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل افضل ہے، قصاص لینے میں انسانیت ہے، لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے معاف کر دیتا ہے تو وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے قتل کا مطالبہ قتل کے بدلے کیا اور اس کو قصاص نہ ملا، اور وہ جو قاتل شخص تھا وہ مر گیا اور روزے قیامت اٹھا، تو قاتل کو سر کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا مقتول اللہ کے سٹیج کے سامنے، اللہ کے اس دن عرش کے سامنے لے کے آیا جائے گا، اور کہا جائے گا اے اللہ اس سے میرا بدلہ دے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی بات ہوگی تو ہم کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے، اور اگر ویڈیو بنانا پڑی ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔